بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لیں تو سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنے مال و دولت آپ کو کہاں سے ملی؟ بے شک ازمالو۔ ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی اور صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھڑکا، باہر جا کے دیکھا تو ایک اللہ کا ولی کھڑا تھا اور اس نے میری مدد کی۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر کہنا آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے دوران اپنے دل میں کوئی وسوسہ رکھیں گے تو آپ کا کوئی حاجت، کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے رب کائنات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دن بدل جائیں گے۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجات ہو جس سے آپ کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے اور 3 سورتوں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کرامتی وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے میرے بہن بھائیوں اس وظیفے کو ضرور کر لیں، آپ کی طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ اگر آپ دعا کو مانگتے دوران اپنے دل میں کوئی وسوسہ رکھیں گے تو آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک آپ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے نہیں مانگتے تو آپ کی تمام دعائیں پھر اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اللہ کے سامنے اپنی کسی یہ دعا کو کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اس سے آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، درود کی فضیلت سے آپ کے ہر حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔
آپ اس وظیفے کو ہر روز کر سکتے ہیں جب آپ 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے مبارک نام ہے، یا وہابو، یا رازقو، یا باسطو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رازقو، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہابو، یا رازقو، یا باسطو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رازقو، یا باسطو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے وظیفے کو کرتے دوران اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو سورۃ نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو بھی پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو بھی پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ تینوں صورتوں کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے آخر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ رب کائنات سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ لیں گے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کروانا ہے۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔